اسے ہوش میں آئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، اس کا اسٹیمنا بہت بڑھ گیا تھا۔ اب وہ جاگ رہی تھی، درد محسوس تو ہو رہا تھا مگر اس تکلیف سے کم تھا جو دل میں تھی۔ وہ بیک وقت اپنی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی سے لڑ رہی تھی۔ اس پر یہ ادراک آج ہو رہا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ان معصوم بے گناہ جانوں کے لیے کیا جو دہشت گردی میں بری طرح کچلی جاتی ہیں۔ اب اسے میجر آس کے سامنے اپنا مطالبہ رکھتے شرم آ رہی تھی۔ نیلم ابرار اگر آج پیچھے ہٹ گئی تو ساری زندگی ترستی رہو گی اس کی محبت کو۔ میجر آس کو دیکھے بغیر تمہارا دن کٹنے مشکل ہو جاتے ہیں، زندگی تو بہت لمبی ہے، وہ کیسے کٹے گی؟ ڈاکٹر اسے اتار دیں۔ اس نے رجسٹر پیک کر دی، ڈاکٹر سے کہا مگر پلیز اسے اتار دیں اس سے پہلے کہ میں کھینچ کر اتاروں، وہ سرد مہری سے بولی تو ڈاکٹر نے اس کی ڈرپ اتار دی۔ اس نے پاس پڑی پیشنٹ ٹیبل سے چادر اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر حق تک اسے جاتا دیکھنے لگی۔ میم بشریٰ جو میڈیکل اسٹور پر کھڑی تھی اسے چادر لپیٹے رکشہ روکتے دیکھ کر بھاگ کر آئیں مگر تب تک وہ جا چکی تھی۔ کیپٹن نیلم آپ اس وقت مگر میم بشریٰ کہاں ہیں؟ انس نے دروازہ کھولتے سوال کیا مگر وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر اندر آ گئی۔ ٹائیگر کے روم میں گئی جو لیپ ٹاپ پر اپنے کسی بندے سے بات کر رہا تھا۔ فائدہ کیا ہوا، کوئی ریکارڈ ہاتھ نہیں لگا ایماس کا، اس سے اچھا ہم اس لڑکی کو انوالو ہی نہ کرتے، کم وقت کی لالچ میں وقت ہی نکل گیا۔ نیلم آگے بڑھی اور ٹھپ کر کے اس کا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ میجر آس نے غصے سے نگاہ اٹھائی تو سفید کھلے کرتے اور سفید ہی پاجامے میں بلیک چادر لیے بکھری بالوں اور سوجی آنکھوں سمیت سرد نظروں سے تکتی نیلم کو دیکھا۔ آپ تو نیلم نے اس کی بات کاٹی۔ میورک سے CIA کا بندہ ہے، اس نے 2 جاسوس چھڑوانے ہیں، وہ لاہور سینٹرل جیل کے قیدی ہیں، انہوں نے ایک سرنگ بنا رکھی ہے جس کی مدد سے وہ شاید کل شام تک جیل سے نکل جائیں۔ میورک کی لوکیشن اور اس کا باقی ڈیٹا، سارا ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ پیٹر کی ریکارڈنگ بھی، ایماس کی لائبریری کا ڈیٹا، اس کے پرسنل موبائل میں موجود تمام کانٹیکٹس، کون کون سیاستدان اس میں ملوث ہے، سب ڈیٹا ہے ہمارے پاس۔ وہ کسی مشین کی طرح اسے بولتی دیکھتی بول رہی تھی۔ دماغ پر تو گولی نہیں لگ گئی آپ کے؟ میجر آس نے طنز کیا۔ آپ کو وہ سب چاہیے کہ نہیں؟ وہ سنجیدہ تھی۔ یہ کیسا سوال ہے، آپ کو وہاں کس لیے بھیجا تھا؟ وہ ناگواری سے بولا۔ نیلم نے ایک نظر اسے دیکھا اور واپس چلی گئی۔ میجر آس سمجھا وہ اب آئے گی سب فائلز لے کر، اب مگر نہیں، وہ نہیں آئی۔ میجر آس اس کے پیچھے گیا، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ لاؤنج میں آیا تو وہ سنگل صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے نڈھال سی پڑی تھی۔ کیپٹن نیلم وہ سارا ریکارڈ کہاں ہے؟ آپ تو خالی ہاتھ آئی تھیں۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا بولا۔ میجر آس آپ نے اپنا مشن مکمل کر لیا۔ میم بشریٰ، ایجنٹ انس، سب نے آپ سب تو اس وطن سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے یہ سب کیا، مگر آپ جانتے ہیں میں نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے میجر آس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا جہاں اس ٹاپک کو کھلتے دیکھ کر ہی اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں نا آپ؟ اس نے میجر آس کی خاموشی توڑنے کو پوچھا۔ ہاں بہت، اس کی امید کے مطابق مثبت جواب آیا۔ اس وطن کا ایک بڑا دشمن پکڑنے کے لیے آپ کو جو ثبوت چاہیے وہ میرے پاس ہیں، وہ مزید بولی۔ میجر آس نے تیکھے چتون لیے اسے دیکھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ صاف صاف کہیں۔ وہ بیزاری سے بولا۔ اسی وقت میم بشریٰ اندر آئیں، انس بھی ان کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا۔ میں آپ کو سارے ثبوت ایک شرط پر ہی دوں گی، وہ ٹھہری۔ میجر آس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میم بشریٰ اور انس کو بھی اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ہم سے نکاح کر لیں۔ بس آواز ہی تو بدلی تھی، ورنہ خواہش تو وہی تھی جو منہاج نے کی تھی، وہی آرزو، وہی تمنا تھی، مگر نہ اس کے لہجے میں تڑپ تھی نہ دیوانگی، بس پاٹ سا انداز تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا آپ کا؟ قتل وتل کروا لیں گی میرے ہاتھوں، اپنا مر مرا جائیں گی، خدا کا واسطہ ہے یہ پاگل پن بند کریں۔ وہ از حد بیزار ہوا۔ میجر آس وقت نہیں ہے، ہم سارے ثبوت کسی محفوظ جگہ نہیں چھوڑ کر آئے۔ آپ کا اوور کانفیڈنس آپ کو اس بار بہت بری طرح مات دے گا۔ اگر وہ ثبوت گم ہو گئے تو ساری زندگی آپ منہاج کو نہیں پکڑ سکیں گے، بس سر پکڑ کر بیٹھے رہیں گے تا عمر۔ وہ تلخ ہوئی۔ کہاں چھوڑ کر آئی ہو سب کچھ؟ تم پاگل واگل تو نہیں ہو؟
اگر مذاق کر رہی ہو تو ایسا بھیانک مذاق مت کرنا کہ میرا دماغ الٹ جائے۔ وہ صوفہ چھوڑ چکا تھا، اب وہ پیر کے ایک ناخن سے دوسرے کو کھرچ رہی تھی، نظریں پیروں پر ہی تھیں۔ کیپٹن نیلم، میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ دھاڑا۔ میجر آس، ہم میں لڑنے کی ہمت نہیں ہے، نہ بحث کرنے کی، اس لیے مان لیں ہماری بات اور جیت لیں اپنی جنگ۔ وہ اب بھی بے تاثر لہجے سے بول رہی تھی۔ میں انکار کرتا ہوں، سنا تم نے، میں تم جیسی عقل سے پیدل جذباتی اور مطلب پرست لڑکی کے ساتھ سے انکار کرتا ہوں۔ وہ اس کے صوفے کے دونوں سائیڈ ہاتھ رکھ کے دھاڑا، مگر اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ کیپٹن نیلم ہوش میں آئی، ہزاروں جانوں کا سوال ہے، وہ اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا۔ ہمارے دل کا سوال ہے، وہ اس کے ہاتھ چٹکتی چیخی۔ دل دل دل، ارے تیل لینے گیا آپ کا دل۔ اس نے میز پر پڑے اخبارات غصے سے دور پھینکے۔ ہمارا دل یہاں ہے، یہاں۔ اس نے میجر آس کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور اس کے دل پر 2 مکے مارے۔ سراسر الزام ہے یہ، آپ نے خود اپنا دماغ خراب کیا ہوا ہے سوچ سوچ کر۔ نکلیں اس سب سے اور دیکھیں آپ کتنی بڑی احمقانہ حرکت کرنے جا رہی ہیں۔ وہ پھنکار رہا تھا، اس کے ماتھے کی نسیں ابھرنے لگیں۔ ہم نے اپنا مطالبہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، میورک کل فرار ہو جائے گا، آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، ہو سکتا ہے منہاج بھی اس دوران غائب ہو جائے۔ میں واپس جاؤں، آپ ایک بار پھر مشن کی تباہی کے بعد ایک اور کوشش کرنے لگ جائیں۔ اس نے مستقبل کا اندھیر نقشہ کھینچا۔ میجر آس کی برداشت یہیں تک تھی، ایک ہاتھ اس کا اٹھا تھا اور کیپٹن نیلم ابرار 2 فٹ پیچھے منہ کے بل گری تھی۔ اس کی چادر میجر آس کے پیر سے لپٹ چکی تھی۔ میم بشریٰ نے آگے بڑھنا چاہا تھا جب انس نے انہیں بازو سے پکڑ کر روکا اور باہر نکل گیا۔ باہر کوریڈور میں آ کر اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ انس، یہ دونوں کیا پہلے سے خود کو جانتے ہیں؟ میم بشریٰ نے پوچھا۔ نیلم میجر آس سے محبت کرتی ہے، آج سے نہیں 1 سال سے بھی پہلے سے۔ انس دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ میم بشریٰ اس انکشاف پر حیران تھیں۔ نیلم کے سر پر پہلے ہی چوٹ لگی تھی، اب تو خون بہنے لگا تھا۔ میجر آس نے اس کو بازو سے کھینچ کر اپنی جانب موڑا۔ تم غداری کر رہی ہو، مر مٹی اس کی دولت، حسن، شان و شوکت پر، اس لیے اس کے سارے ثبوتوں پر ناگن بن کر بیٹھ گئی ہو۔ تم نے تو حد کر دی، میں نے تم پر بھروسہ کیا، تمہیں سب کچھ سکھایا، تمہاری مدد کی، تمہاری جان بچانے کو تمہارے دوسری بار بھی تمہیں سیلف ڈیفینس کا آپشن دے کر مشن کی تباہی مول لی، اور تم نے کیا کیا؟ دھوکہ دیا ہمیں، خود کے پاس ثبوت اکٹھے کرتی رہی، تم یہاں خوار ہوتے رہے، ہم یہاں خوار ہوتے رہے، پلازا کے باہر چکر کاٹتے رہے کہ پتہ نہیں کیپٹن نیلم کیوں رابطہ نہیں کر رہی۔ آج پتہ چلا کہ آپ کیوں رابطہ نہیں کر رہی تھیں۔ وہ اسے ایک بار پھر آئینہ دکھانے لگا۔ اس نے اپنی پینٹ کی پچھلی پاکٹ سے ریوالور نکال لیا اور اس کی گردن کے اختتام پر رکھ دیا۔ تم غدار ہو، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، وہ دھاڑا۔ اس کی آنکھیں غیظ و غضب سے سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ اتنی آسانی سے نہیں مرنے والے ہم، وہ پھنکاری۔ ہم مریں گے تو وہ سارے ثبوت ہمارے ساتھ دفن ہو جائیں گے، آپ کے وطن پر وہ ظالم فرعون پھر سے ظلم ڈھائے گا، معصوم بچوں کی جان لے گا، آپ کی ایک 19 کروڑ عوام کو محفوظ کر دے گی ایک درندے سے۔ وہ کس مٹی کی بنی تھی؟ میجر آس ششدر رہ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایک دھوکے باز، مکار، غدار، مطلب پرست، خود پرست لڑکی ہو، ایک دہشت گرد کا ساتھ دے رہی ہو۔ وہ اب تک بے یقین تھا۔ تو طے ہوا، کیپٹن نیلم ابرار اس دنیا کی سب سے بری لڑکی ہے، مگر وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے گی۔ اس میں اتنی ہمت، اتنا جنون تھا کہ شاید ہی کوئی اس کے آگے ٹک پاتا۔ میجر آس نے اس کے گولڈن سلکی بال اپنی مٹھی میں بے دردی سے جکڑ لیے۔ اتنا جارحانہ انداز تھا اس کا کہ کیپٹن نیلم کے لبوں سے چیخ برہمت ہوئی۔ تم نہیں جانتی ہو مجھے، میں کیسے مجرموں سے سچ اگلواتا ہوں۔ تم مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں تشدد کا نشانہ بناؤں۔ تم بول رہی ہو کہ یہ پہلے ہی طے ہو گیا تھا کہ اگر تم نے ہمارے مشن کو کوئی نقصان پہنچانا چاہا تو مجھے میجر آس عالم کا پوری اجازت ہے کہ تمہاری جان لینے کی۔ نیلم کو لگ رہا تھا اس کے بال اتر کر میجر آس کے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔
وہ جو وہاں اتنے مردوں کا مقابلہ کر آئی تھی، منہاج جیسے بندے کو پیٹ ڈالا تھا، اس شخص کے ستم چپ چاپ سہ رہی تھی۔ جتنا ٹارچر کر سکتے ہیں کر لیں، ہم بھی اگر جھک گئے تو نیلم ابرار نہیں۔ وہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ میجر آس نے اسے گھسیٹا اور تہہ خانے کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ اپارٹمنٹ خاص مشن کے لیے ڈیزائن کیا تھا۔ اس میں تہہ خانہ پہلے سے موجود تھا۔ اس نے نیلم کو بڑی بے دردی سے سیمنٹ کے یخ پستہ فرش پر پھینک دیا۔ میجر آس، وہ پہلے ہی زخمی ہے، کچھ رحم کریں، وہ بیوقوف ہے، نادان ہے، میں اسے سمجھاؤں گی، بچی مر جائے گی۔ میم بشریٰ نے جیکٹ چڑھا کر موزوں میں پسٹل گھساتے میجر آس سے منت بھرے انداز میں کہا، بچی نہیں ہے وہ بچی نہیں، پورے 19 سال کی ایک بالغ لڑکی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ وہ سارے ثبوت اس کے ملک کے لیے، ان معصوموں کے لیے کتنے اہم ہیں جو یتیمی مسکینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچرے سے اٹھا کر کھا لیتے ہیں، نہیں تو سو لیتے ہیں۔ وہ بچی ہے جو میرے مقابل کھڑی مجھے بلیک میل کر رہی ہے۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میں نے اتنے بڑے بڑے دشمن ٹھکانے لگا دیے، اس بالشت پر کی لڑکی کی بلیک میلنگ میں آ جاؤں گا؟ وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ وہ کل کا پورا دن اور رات بند رہی تھی، دل چڑھنے لگا تھا، اسے گولی لگی تھی، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوا تھا۔ میوری کی لوکیشن مجھے پتہ چل گئی ہے، اس کا جو ساتھی ہمارے بندوں نے پکڑا تھا کل، اسی کا منہ کھلوا کر آ رہا ہوں، سب اگل چکا ہے وہ۔ میں وہاں جا رہا ہوں، پولیس میرے ساتھ ہوگی، اور انس تم لاہور سینٹرل جیل کی انفارمیشن دیتے رہنا کہ وہ خفیہ راستہ ملا پولیس کو کہ نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ پر بزی انس سے کہا۔ پولیس کل رات ہی ان کو فرار ہوتے دوبارہ گرفتار کر چکی ہے، وہ راستہ بھی مل چکا ہے۔ انس اس کی جانب دیکھے بغیر سپاٹ انداز میں بول رہا تھا، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ٹائیگر دھاڑا، اس کا مزاج ویسے ہی گرم تھا۔ سوری سر۔ انس اب بھی سپاٹ چہرے کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا ٹائیگر کے بجائے سر کہہ کر بلانا ہی اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا آج سب کا خون پی جائے۔ کچھ نہیں سر، انس نے سنجیدگی سے کہا، بس میں مر جاؤں، تم سب خوش ہو جاؤ۔ عجیب چڑچڑا اور بد مزاج ہو رہا تھا وہ جو اندر تھوڑی سانسیں لے رہی ہے، اس کا سوچ لینا مر جائے گی وہ بھی۔ اس کے باہر جاتے قدم انس کے جملے سے بندھ گئے، وہ واپس پلٹا۔ میں ظالم لگ رہا ہوں تم لوگوں کو، اس کی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی؟ وہ ان کے رویے سے یہی اندازہ لگا پایا تھا۔ جو سمجھنا ہے سمجھو، میں ایک غدار کو اس کی سزا دے کر رہوں گا، وہ جا چکا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ نیلم کی مدد کے بغیر ہی میورک بھی گرفتار ہو گیا اور CIA کے 2 جاسوس بھی دوبارہ پکڑے گئے، مگر ان کے خلاف صرف ایک بیان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میورک کی گرفتاری نے میڈیا پر ہلچل مچا دی کیونکہ میجر آس نے اس میں پولیس کو بھی شامل کر لیا تھا۔ امریکہ کی جانب سے ثبوت مانگے جا رہے تھے۔ آج بھی میجر آس کی ہیڈ کوارٹر طلبی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تو نیلم کی حرکت بتا دیتا، مگر کون یقین کرتا کہ وہ لڑکی اس حد تک جا سکتی تھی اس کے لیے؟ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا چکی تھی، سب کچھ، ایک جان بچی تھی وہ بھی۔ وہ صوفے پر ٹانگ پسار کر بیٹھا تھا جب انس اس کے پاس آیا۔ منہاج کو اسد زبیر لغاری نے اپنی سیکیورٹی میں آسٹریلیا بھیج دیا ہے، جبکہ وہ آسٹریلیا پہنچا نہیں ہے۔ اتنے آرام سے اس نے بم پھوڑا تھا کیا؟ میجر آس نے اس کے الفاظ میں کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ غائب ہو چکا ہے، وہ کہاں گیا؟ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ایئرپورٹ کا عملہ بھی نہیں بتا سکا۔ انس مزید بولا تو میجر آس جھٹکے سے اٹھا اور تہخانے کی جانب چل پڑا۔ وہ جو 3 دن 2 راتوں سے یہاں قید تھی، بے ہوش پڑی تھی، وہ تو میجر آس کے پھینکے جانے کے چند لمحے بعد ہی ہوش و خود سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہ جارحانہ تیور اور غصے سے پھٹتے دماغ کے ساتھ اس کی جانب بڑھا۔ اٹھو! اوندھی پڑی نیلم کو اس نے بازو سے پکڑا تو وہ ایسے جھولی جیسے کوئی کپڑا پکڑ لیا ہو۔ نیلم، نیلم! 1 2 3 بار پکارا، مگر بے سود وہ اس پر تشدد کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اب اس کی حالت دیکھ کر خود تشویش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ کیوں کرتی ہو تم ایسا؟ اس نے بے بسی سے اس کے لاغر وجود کو دیکھا، اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ میم بشریٰ! وہ چلاتا ہوا کوریڈور سے گزر رہا تھا، نیلم کا گٹھڑی بنا وجود اس کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ پلیز آپ اپنی لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اسے ہوش نہیں آ رہا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا جو کچھ دیر پہلے ہیٹر کی بنا پر وہ گرم کر چکا تھا۔ میم بشریٰ سر ہلا کر نکل چکی تھیں۔ میجر آس نے کمبل اس کے اوپر اچھے سے لپیٹ دیا اور اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ پھیکا تھا، ہونٹ ٹھنڈ سے نیلے ہو رہے تھے۔ عجیب تو رہا تھا، وہ غلط بھی تھی اور مظلوم بھی۔ میجر آس نے بے اختیار اس کے بال سنوارے۔ انس کھانستا ہوا اندر آیا جب میجر آس نے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میں سمجھا آپ بزی تھے۔
अंश मुस्करा रहा था। उसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या वजह थी मेजर आस अच्छे से जानता था। लेडी डॉक्टर ने आते ही उनको बाहर भेज दिया। लड़की को वीकनेस बहुत है और गोली का ज़ख्म भी अभी नहीं भरा। सर पर, कमर पर, गर्दन पर बहुत ज़ख्म है। क्या तशद्दुद किया है? कोई मुजरिम है? उन्होंने मैम बुशरा से पूछा जबकि पास अंस और मेजर आस भी खड़े थे। नहीं, एक एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुई है। उन्होंने बात संभाली। ठीक है, आप इसकी खुराक का ख्याल रखें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अकल ठिकाने आई है कि नहीं? मेजर आस ने कैप्टन नीलम से पूछा जो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मेजर आस आगे बढ़ा। उसका बुखार चेक करने की गर्ज से उसके माथे पर हाथ रखा, जिसे नहायत नागवारी से नीलम ने झटक दिया, जबकि उसकी पुरहिद्दत पेशानी की जलन मेजर आस ने अपनी हथेली भी महसूस की। ये हमदर्दियाँ मत जताएं। वो चीखी तो मेजर आस ने कानों में उंगलियां ठोंस दीं। जबकि वो खांसने लगी थी, मेजर आस ने पानी का गिलास भर के उसके हवाले किया था। वो खांस खांस कर सुर्ख हो चुकी थी। मेजर आस ने गिलास उसके आगे किया जिसे पूरी कुव्वत से उसने फेंका था। मेजर आस को उससे यही तवक्को थी। उसकी जगह कोई और होता तो गुस्से से उसे दो रखता, मगर वो खामोशी से कमरे से निकल गया। 2 घंटे बाद मैम बुशरा उसके कमरे में आई थी। उसे उठने का इशारा किया और उसके पीछे ही मेजर आस और अंस भी आए थे। साथ उनके 4 और आदमी थे, एक वही लेडी डॉक्टर भी और वकील साहब भी। सबकी मौजूदगी ने नीलम को हैरान कर दिया। वो उठकर तो बैठ चुकी थी, बाकी सब अंस की खींच खींच कर लाई गई कुर्सियों पर बैठ गए। वकील साहब ने कैप्टन नीलम के चेहरे के जख्म देखते सर पर दुपट्टा जमाई खड़ी मैम बुशरा को देखा। लड़की की मर्जी शामिल है। पहला निकाह होगा जिसमें लड़के ने लड़की के साथ ज़बरदस्ती की है। मेजर आस के पास खड़े अंस का मुंह बंद नहीं हो रहा था। मेजर आस ने मुक्का उसके पेट में जड़ा। आउच! कुछ कहा आपने बेटा? वकील साहब ने अंस से पूछा। वो मैं कह रहा था लड़के से भी मर्जी पूछ लें। उसका मसला सुनकर गवाहान खी खी करने लगे। यहाँ दस्तखत करो बेटा। ओह! तो कैप्टन नीलम को मेजर आस आलम मिल गया। वाह! हो चुका आपका ड्रामा। चले बताएं कहाँ रखे हैं आपने सारे सबूत? 1 घंटा बाद वो उसके सर पर सवाल था। ये कैसा निकाह था? हमने कबूल है कबूल है कबूल है तो बोला ही नहीं। एक और मसला बयान किया गया। टाइगर ने दांत पीसे। मैम बुशरा और अंस ने मुंह पर हाथ रखते कहका जब्त किया। अभी बोला तो है। टाइगर ने सब्र से काम लिया। ना कोई गाना, ना कोई रेड ड्रेस, ना कोई ढोल, ना कोई मौलवी। ऐसे होती है शादी। वो उसे जानबूझकर जिद कर रही थी। आप उठ रही हैं कि मैं? वो अब उसे क्या धमकी देता जो ज़बरदस्ती उससे उसका नाम छीन कर ले गई थी और वो कुछ न कर सका था। चल रहे हैं। वो कंबल हटाकर खड़ी हो चुकी थी। सब जब वापस आई तो ब्लैक ट्राउज़र पर रेड शर्ट और ब्लैक मेजर आस की जैकेट पहन रखी थी। दूसरों की चीज़ें वापस भी कर देनी चाहिए अगर बंदा कभी हमदर्दी में दे ही दे तो। वो उसके बराबर कार में बैठता तंजिया बोला, ये किसी दूसरे की नहीं है, मेरे हस्बैंड की है, सुना आपने? वो जैकेट को मजबूती से थामे एक अदा से बोली। ये ना सही, दूसरी वाली तो वापस कर दें, एक से गुजारा नहीं होता आपका। उसकी एक और जैकेट भी नीलम के पास थी। शुक्र करें मैं ये पहन आई, वरना आपकी तीसरी जैकेट भी मेरे पास चली आनी थी। वो उसकी डार्क ग्रे जैकेट की जानिब इशारा करते बोली तो वो पहलू बदल कर रह गया। जब भी उसे सर्दी लगती थी मेजर आस की जैकेट हाजिर होती थी और फिर वो वापस नहीं मांगता था। जंगल में पहुंचकर पहले कदम पर ही वो रुक गई। अब क्या मसला दरपेश आ गया? वो जिद हुआ। नीलम आगे बढ़ी और उसकी जैकेट की शर्ट में हाथ डाला। क्या कर रही हैं? वो झंझलाया। सेलफोन निकाल कर उसने मेजर आस को देखा। आप जैसा बंदा भी कोड लगाता है, वाह क्या बात है। उस पर शोखियाँ सवार थीं। आए एक सेल्फी लेते हैं मेजर आस। वो ऊंचे से पत्थर पर बैठ गई। यहाँ हम पिकनिक पॉइंट पर नहीं आए हैं, वो सख्ती से बोला। जब तक हमारे साथ है ज़िंदगी को थोड़ा जी लें, वरना हमारे जाने के बाद हमें याद ही करेंगे। वो उसके मोबाइल फ़ोन के कैमरे में अपना चेहरा देखते बालों की आवारा लट्टे पीछे करती बोली, अल्लाह ना करे मेजर आस पर इतना बुरा वक्त आए कि आपको याद करना पड़े। वो उसके हाथ से सेलफोन ले चुका था। बुरा वक्त बताकर थोड़ी आता है। वो पत्थर से छलांग मारकर नीचे उतर चुकी थी। हाथ छाड़ते आगे बढ़ गई। मेजर आस भी उसके पीछे ही था। नीलम ने जगह तलाश की और मेजर आस को इशारा किया। उसने लकड़ी से सारी खुदाई की और कैप्टन नीलम बैठी उसे देखती रही। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की आपने, यहाँ सब कुछ छुपा दिया। अगर कोई शिकारी होता तो? वो उस पर बरस रहा था। आई एम सॉरी मेजर आस, आई एम सॉरी।
میجر راز کچھ نہیں بولا، اسے حقیقتاً اس پر بہت غصہ تھا، اس کی لاپرواہی اگر سب لے ڈوبتی، یہ سارے ثبوت غلط ہاتھوں میں لگ جاتے تو جنگل کی ویرانی مزید بڑھنے لگی۔ سارے ثبوت مل چکے تھے۔ منہاج کی گرفتاری کے لیے پورے ملک پاکستان کے سوا سعودیہ، افغانستان اور چند دو ممالک اور کی پولیس شامل تھی۔ آج کل منہاج اسحاق، جسے حماس کہتے ہیں، میڈیا پر بڑے چرچے تھے۔ دوسرے ملک کا میڈیا اس کے پلازا کی کوریج کر رہا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ دولت مند دہشت گرد اور اسمگلر سعودیہ میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کے چند سال بھارت میں بھی گزارے ہیں اور پچھلے 3 سال سے پاکستان میں مستقل قیام پذیر تھا، جس کی بنا پر ہمارے ISI کے نوجوانوں نے اسے تاریخ کے امیر ترین کرمنل کا مقابلہ کیا اور اسے دھول چٹا دی۔ اس کا دولت، اتنا روپیہ، پیسہ اور ہیرو کی گنتی نہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں وہ جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ ISPR کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اس انوکھے اور پراسرار مجرم کی پشت پناہی بہت سے ممالک کے سیاستدان کر رہے ہیں۔ اسے چھپایا جا رہا ہے، مگر ایک بات یاد رکھی جائے کہ ہر مجرم کو اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ ناظرین، مزید وقت ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھیے حماس پلازا کی تحسین و آرائش۔ میڈیا کو خبر مل چکی تھی، ہر چینل اسے اپنے پسند کا مثالہ لگا کر پیش کر رہا تھا۔ کوئی اسے جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہہ رہا تھا تو کوئی حسن بے مثال، کوئی دولت کے پہاڑ گن رہا تھا تو کوئی مردہ ضمیر کو جگاتا اسے ایک دہشت گرد قرار دے رہا تھا۔ نیلم نے سرد آہ بھرتے چینل دیکھے۔ ناصبت بھی بطروح، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اسے لگا یہ آواز اس کے کان کے بالکل قریب ہے۔ نیلم کا دل پسلیوں میں اچھل پڑا۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ کیپٹن نیلم، آر یو اوکے؟ میم بشرا نے اس کے چہرے کے اڑے اڑے رنگ دیکھ کر دریافت کیا۔ ہاں جی۔ اس نے تھوک نگلا۔ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں۔ وہ سوپ کا پیالہ اسے تھما کر بولی۔ نہیں تو وہ ریلیکس ہو گئی۔ آج ہمارا موضوع ہے ایک دہشت گرد، ایک اسمگلر، ایک انڈر ورلڈ کا بلیک سٹار، جس کا اصل نام منہاج اسحاق ہے۔ کیا وجہ تھی کہ اس قدر خوبرو نوجوان پڑھا لکھا شخص اس قدر گر گیا؟ کیوں اس نے اپنی زندگی تباہ کی؟ اس شخص کا پراسرار کردار ہمارے نوجوانوں کو کیا انسپائریشن دیتا ہے کہ بھائی واہ کیا حسن ہے اس بندے کا، کیا پرسنالٹی ہے، واہ کیا پلازا ہے، کیا سٹائل ہے، زندگی ہو تو ایسی۔ ایک جانا مانا اسمگلر اور دہشت گرد، یہ ڈیولپ کرنی چاہیے ہمیں اپنی نوجوان نسل میں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ موویز کے ڈراموں کے یہ کردار حقیقی زندگی میں منہ کے بل گرتے ہیں۔ آج نہیں تو کل جب ان کا ضمیر جاگتا ہے تو پھر انہیں سونے نہیں دیتا، جاگنے نہیں دیتا، کھانے پینے جینے نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہو کہ اس کی پراسرار شخصیت کے پیچھے کوئی دردناک کہانی ہو، مگر درد کے بدلے اگر ہم درد ہی دینے لگ جائیں تو پوری دنیا اس درد کو محسوس کرے گی اور چیخے گی، چلائے گی۔ خوشیاں تو ختم ہو جائیں گی۔ درد کے بدلے درد دیا جائے ضروری تو نہیں۔ خود نہ جی سکو تو دوسروں کو بھی جینے نہ دینا کہاں کی انسانیت ہے؟ کرداروں کی آگاہی بڑھانی چاہیے ہے، نیگیٹو اور اسٹرانگ۔ ہمیں اپنے ملک میں اگر کوئی انسان جرائم کی دنیا میں بہت آگے بڑھ چکا ہے تو اسے ایک رول ماڈل کی طرح فلموں، کہانیوں اور ڈراموں میں دکھانے کی بجائے اس کا انجام دکھایا جائے اور شعور پیدا کیا جائے کہ مجرم ہے، وہ پھر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اسے یہاں نہیں روز محشر اس کی عدالت میں تو پیش ہونا ہی ہے، جہاں صرف انصاف ہوگا، حق کی جیت ہوگی اور باطل کا سر نیچا۔ جہاں کچھ چینلز اسے حسن و دولت اور طاقت کے قصیدے پڑھ کر معصوم ذہنوں کو ورغلا رہے تھے، وہیں ایک آدھ چینل حقائق سامنے رکھ رہا تھا، کیونکہ یہ تو حقیقت تھی کہ ایسے کردار بہت جلد لکھاریوں کے ذہن میں ایک نئی کہانی تشکیل دے دیتے ہیں۔ ان کہانیوں میں ایسے کرداروں کو رول ماڈل دکھانا سراسر انسانیت کے ساتھ زیادتی ہے۔ نیلم کی پرسوچ نگاہیں اسکرین پر جمی تھیں۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ اس جیسے درندے اور وحشی کے ساتھ اتنے دن رہ کر کیسے آئی اور جان مال عزت سمیت محفوظ رہی۔ کیسے؟ کیوں؟ کیا وہ واقعی ایک پراسرار شخصیت تھا؟ 10 دن بعد شام کا اندھیرا پھیلنے والا تھا، سورج ڈوبنے کو بےتاب نظر آ رہا تھا۔ میجر راز کھڑکی سے باہر یہ حسین منظر دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر! نیلم کی کنفیوز سی آواز اس کی پشت پر ابھری، مگر پچھلے 10 دنوں سے جیسے وہ اس کی ہر آواز پر کان لپیٹ لیتا تھا، اس پر بھی یہی کیا۔
وہ اسے 10 دنوں سے خاموشی کی مار مار رہا تھا، اس کے کسی سوال کا جواب نہ دیتا، جہاں اسے موجود دیکھتا وہاں سے غائب ہو جاتا، وہ بات کرنے لگتی، اٹھ کر چلا جاتا۔ اسے پچھلے 3 روز سے بخار تھا، وہ اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ میجر راس، اس نے اس کا بازو تھام کر ہلایا۔ میجر راس ہماری بات سنے نا، وہ رونے لگی۔ گرم سیاہ سبز کٹوروں سے بہنے لگا۔ میجر آس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا مگر اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ ہم آپ کو بلیک میل نہیں کرنا چاہتے تھے، بس آپ کے غصے میں کہے وہ الفاظ۔ میجر آس نے اس کی بات پوری ہونے نہیں دی، وہ کمرے سے جانے لگا جب نیلم نے دوڑ کر اس کی کمر پر سر رکھتے بازو اس کے سینے سے کے گرد باندھ لیے۔ میجر آس اس حرکت پر ششدر رہ گیا جبکہ وہ اس کی کمر پر سر رکھی شدت سے رو رہی تھی۔ میجر آس نے اس کے نازک ہاتھ اپنے چوڑے سینے سے ہٹانے چاہے مگر وہ اور سخت گرفت کرتی، اس کی پوری شرٹ اپنے آنسوؤں سے بھگو چکی تھی۔ ہمیں معاف کر دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم غدار نہیں ہیں، ہم نے وہ سب صرف آپ کے غصے میں کہے الفاظ کی بنا پر کیا تھا، ورنہ ہمیں بھی ان لوگوں کا دکھ اتنا ہی تھا جنہوں نے منہاج جیسے دہشت گردوں کی وجہ سے اپنے کھو دیے۔ اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی، وہ اس کے بدن کی حدت کو اپنے اندر اترتا محسوس کر رہا تھا۔ میجر آس کے اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹائے تو اس کے بدن کی تپش چند پل کے لیے اسے شرمندہ کر گئی، وہ بخار میں جھلس رہی تھی۔ ادھر بیٹھیں۔ میجر آس نے اسے اپنے بیڈ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس لے کر آیا جسے اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام کر گٹاگٹ پی لیا۔ میجر آس نے گلاس تھام کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کچھ؟ ہیڈ کوارٹر کمپلین کی، رپورٹ میں شکایت کی یا نکاح کو ڈسکلوز کیا؟ بتائیں۔ اس نے نیلم کی جانب دیکھا جو اپنے ہونٹ کاٹنے میں مصروف تھی۔ آپ ناراض تھے اس لیے، وہ بہت دیر بعد بولی تھی۔ آپ نے اتنا کچھ کیا، زبردستی نکاح کیا اور میں ناراض بھی نہ ہوں۔ اس کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی رقم تھی۔ ہو جایا کریں ناراض مگر پھر مان جایا کریں۔ وہ ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑتی سوں سوں کر رہی تھی۔ میجر آس اٹھا اور ٹیشو باکس لا کر اس کے سامنے رکھا۔ نیلم نے ایک ٹیشو اٹھایا۔ آپ اتنے دنوں سے ہم سے بات نہیں کر رہے۔ ٹیشو روتے ہوئے ایک اور ٹیشو اٹھایا۔ ہم نے سوری کا کارڈ بھی لکھا تھا۔ اس نے ایک اور ٹیشو نکالا اور راکھ رگڑی۔ میم بشریٰ جو کافی لائی تھی آپ کے لیے، ایک اور ٹیشو، وہ بھی ہم بناتے تھے۔ 3 ٹیشو اکٹھے نکال کر ناک رگڑی۔ 3 دن سے بخار ہے ہمیں، پھر ٹیشو؟ مگر آپ نے پوچھا تک نہیں۔ وہ چہرہ ہاتھوں سے صاف کرنے لگی تو میجر آس نے پھر ٹیشو باکس اس کے آگے کر دیا۔ نیلم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ٹیشو باکس کو چپٹنے والے انداز میں پکڑ کر بیڈ پر پٹخا۔ میجر آس ذرا کی ذرا مسکرایا اور اس کے دائیں طرف بیڈ ٹیشوز کی طرف لگی چھوٹی سی ڈھیری مٹھی میں اٹھا کر روم ڈسٹ بن میں پھینک آیا۔ ہاتھ دھو کر روم سے نکل گیا۔ نیلم اس کے روم میں ہی بیٹھی رہی، پھر بیڈ پر آہستہ آہستہ اوپر ہوتی لیٹ گئی۔ گلاس رکھنے کی آواز پر اس نے آنکھ کھولی۔ مجھے آپ کی سب سے بری عادت پتہ ہے کیا لگتی ہے؟ وہ اسے میڈیسن دیتا بولا۔ نیلم نے ہتھیلی آگے کی اور سوالیہ انداز میں اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ جو آپ اپنی منوانے کو بھوک ہڑتال کر لیتی ہیں۔ وہ اسے دودھ کا گلاس تھما رہا تھا۔ پورا فنش کریں۔ اسے گلاس منہ سے الگ کرتے دیکھ کر وہ ٹوکنے لگا۔ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ مت کریں، وہ ٹنکی۔ بچوں کی طرح؟ کم از کم بھی آپ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہوں گی، وہ میڈیسن ڈرار میں رکھتا ہوا بولا۔ عمر کا کیا ہے، رشتے میں تو ہم برابر ہیں نا۔ اس نے خالی گلاس میجر آس کی جانب بڑھایا تو وہ کچھ بولے بغیر گلاس لے گیا۔ نیلم اس کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر پورے استحقاق سے لیٹی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اوکے فار ناؤ اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہیں سے سٹارٹ کریں گے اینڈ نیکسٹ ایپیسوڈ اس ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے اینڈ دین اٹ ول بی لاسٹ ایپیسوڈ اینڈ ہوپ فلی آپ نے اس ناول کو بہت انجوائے کیا ہوگا اینڈ یہ بس ابھی اینڈنگ کے مراحل میں ہی ہے اینڈ لیٹس ووٹ فار ہیپی اینڈنگ۔ آئی ڈونٹ نو ابھی اینڈنگ کیا ہونے والی ہے، آپ کو بھی کیوریوسٹی ہوگی جن لوگوں نے بھی پہلے سے ناول نہیں پڑھا ہوا، بٹ ابھی تک تو سب اچھا ہی ہوا ہے سوائے منہاج اسحاق کی گرفتاری کے جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی، تو دیکھتے ہیں باقی کی لاسٹ 2 ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے
اینڈ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اینڈ ویڈیو اچھی لگ رہی ہو اور ناول اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.